نبی سے پیار ہے پیارے نبی سے پیار ہے سونے نبی سے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے پیارے نبی سے پیار ہے ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه العميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین کرام اسٹیج پر تشریف فرما محسن قوم و ملت محمد محمود علی صاحب قبلہ ہوم منسٹر تلنگانہ اور تمام سامعین کرام اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں در مصطفیٰ میری سلطنت در مصطفیٰ میری سلطنت
اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں۔ یہ دل کی ہے آواز، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ دل کی ہے آواز، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس پر ہے مجھے ناز، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر کیا ہے؟ میرا عشق کمال بس اتنا ہے اے جگر، میرا عشق کمال بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ کام کرو ایسا کہ پہچان بن جائے، کام کرو ایسا کہ پہچان بن جائے، ہر قدم ایسا چلو کہ نشان بن جائے۔ یہاں زندگی تو سبھی کاٹ لیتے ہیں، یہاں زندگی تو سبھی کاٹ لیتے ہیں، زندگی جیو ایسی کہ مثال بن جائے۔ آج سے 2-3 سال پہلے سب سے پہلے عالی جناب عزت مآب محمد محمود علی صاحب پہلی مرتبہ جب ہمارے پاس مہمان بن کر تشریف لے آئے، ان کی سادگی اور ان کی عاجزی پر، ان سے پہلی ملاقات پر میں نے ان کے لیے ان کی خدمت میں ایک شعر پیش کیا تھا۔ کتنے حسین ہیں جو مل کے ایک بار، کتنے حسین ہیں جو مل کے ایک بار، آنکھوں میں جذب ہو گئے دل میں سما گئے۔ ایک چیز ذہن میں رکھو، اللہ کا کرم ہے، ایک تو حسن ظاہری ہوتا ہے، ایک حسن باطنی ہوتا ہے، لیکن خدا قرآن نے جس کو حسن کہا وہ حسن ظاہری نہیں کہا۔ اگر حسن ظاہری اگر نجات ہوتی تو پھر بلال کی نجات اور مغفرت نہ ہوتی، اور ابو جہل نجات اور مغفرت پا لیتا، بڑا حسین اور خوبصورت تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو حسن کہا وہ حسن کیا ہے؟ وہ حسن کیا ہے؟ کہ حسن اخلاق سے قرآن مجسم بن جا، حسن اخلاق سے قرآن مجسم بن جا، تجھ کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان بن جائے۔ میرے رب نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میرے رب نے کہا کہ میرے بندو جانتے ہو تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق کون ہے؟ میرے رب نے کہا میں تم کو بتاتا ہوں تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ اس کے بعد میرے رب نے ایک سوال کیا اور ساری انسانیت سے اس کا جواب طلب کیا اور کہا کہ بتاؤ تمام مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق کون ہے؟ ایک سوال میں نے کیا اور اس کا جواب میں نے دیا، اور ایک سوال اب خالق اور مالک کرتا ہے کہ زمین بھی اسی کی ہے، زمان بھی اسی کا ہے، مکین بھی اسی کا ہے، مکان بھی اسی کا ہے، جہاں میں سب اسی کا ہے، جہان بھی اسی کا ہے۔ اپنے مخلوق کا امتحان لینا چاہتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے بندو بتاؤ تمام مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق کون ہے؟ میرے رب نے ایک سوال کیا اور اس کا جواب خود دیا کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، اور اس کے بعد دوسرا جواب اپنے مخلوق سے طلب کرتا ہے، انسان سے اور انسانیت سے اس کا جواب طلب کرتا ہے بتاؤ تمام مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق کون ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہر ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے گریبان میں جھانکتا ہے۔ میں بتاؤں کہ ایک ہم ہیں جو کہتے ہیں صدا، سرکار پہ ہر چیز ہے فدا، ایک وہ تھے جو ہو جاتے تھے فدا سرکار پہ مثل پروانہ، وہ عشق اور محبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں وہ صحابہ نے پایا۔ اب بتاؤں اللہ نے سوال کیا تمام مخلوقات سے اور ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کا بھی جواب وہی ہے، میرا بھی جواب وہی ہے کہ تمام مخلوقات پہ میں نے بھی نظر ڈالی، تمام مخلوقات پہ سارے لوگوں نے نظر ڈالا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک جواب پیش کیا کہ تمام مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق سور ہے، پگ ہے، جسے پگ کہتے ہیں، سور ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھو کہ تمام مخلوقات میں سور ایک ایسا جانور ہے، پگ ایک ایسا جانور ہے کہ کسی جانور کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا، لیکن سور ایک ایسا جانور ہے جس کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، ناپاک ہے، بدبودار ہے، گندا ہے، غلیظ ہے، اور ایک بے حیائی اس کے دیکھ لو وہ اپنی سگی ماں سے زنا بھی کرتا ہے۔ لیکن میرے رب کو ہم نے جب جواب دیا تو میرے رب نے کہا کہ تمہارا جواب غلط ہے۔
تمہارا جواب غلط ہے، اب بتاؤ کہ اس سے بھی بدترین کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے رب نے کہا کہ بتاؤں میں تمہیں، میں نے ایک سوال کیا اور اس کا جواب دیا، ایک سوال میں نے کیا، ساری خلقت سے میں نے اس کا جواب مانگا اور سب کیا کہتے ہیں جواب نہ دے سکے، تو میرے رب نے کہا کہ سنو اس کا جواب کیا ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق بھی انسان ہے۔ اب سب نے کہا کہ اے اللہ بہترین بھی انسان ہے، بدترین بھی انسان ہے، تو میرے رب سے سب نے کہا کہ اے اللہ بہترین کسے کہتے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اور بدترین کون ہوتا ہے؟ تو میرے رب نے کہا جس نے مجھے جان لیا وہ بہترین ہے، جو مجھے نہ جانا وہ غلاظت میں رہنے والے کیڑے سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن کوئی جانتا نہیں۔ ماننے والے لاکھوں ملیں گے، اللہ کہہ کر ماننے والے، خدا کہہ کر ماننے والے، ایشور کہہ کے ماننے والے، گاڈ کہہ کے ماننے والے، خدا کہہ کے ماننے والے، سب بھگوان کہہ کر ماننے والے ملیں گے، لیکن خدا کی قسم اس کی حقیقت کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ حقیقت اندھیریوں میں نور کی ہزار کرنیں پائے گا، تو رب کی سمت گر چلے تو دوڑ کر وہ آئے گا، تیری ہر ایک آرزو کرم سے بر وہ لائے گا۔ یہ جان و تن یہ من یہ دھن چمن دمن زمین زمن، یہ برگ و بار و پھول و پھل شجر سبر یہ دشت و من، اسی کی ذات پاک کے ہے حکم سے یہ انجمن۔ حقیقت یہی ہے جو اللہ کو جان لے وہ بہترین ہے، اور جو اللہ کو نہ جانے وہ سور نہیں، غلاظت میں رہنے والے کیڑے سے بھی بدتر ہے۔ ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے گھر پہنچا اور بیوی اس کے انتظار میں سج رہی تھی، سنور رہی تھی۔ جیسے گھر میں داخل ہوا وہ بن سنور کر بیٹھی تھی، تو ہارون رشید نے کہا کہ زبیدہ بڑی حسین اور خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو زبیدہ اپنے شوہر کی اس محبت بھرے جملے پر اپنے آپ میں بے قابو ہو گئی، کہنے لگی ہاں میں خوبصورت ہوں ہی۔ بولے کتنی خوبصورت ہے؟ بولے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔ اتنا کہنا تھا، ہارون رشید کو غصہ آیا اور بے ساختہ اس نے کہا کہ قرآن سے تو دلیل لا کہ تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، ورنہ 3 طلاق۔ اب قرآن سے دلیل لانا ہے زبیدہ کو، ورنہ بادشاہ کہتا قابو ہو جاتا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ آدمی کتنا ہی جذباتی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اپنے زبان سے یہ کلمات ادا کر کے خود بھی بے چین اور بے قرار ہو کر، اور معصوم کی زندگی کو تباہ اور برباد کر کر، نہ اس کی زندگی سے کھیلنا، نہ اپنی جو زندگی خدا نے دیا ہے اس سے پریشان ہونا۔ جو کچھ خدا نے زندگی دیا ہے وہ زندگی نام ہے بندگی کا، اور بندگی نام ہے اللہ کے احکامات پر ایسے چلو جیسے نبی نے چلا تھا، ان کی اطاعت اور اتباع، یہ ہماری بندگی ہے۔ ہارون رشید طلاق تو دے چکا، لیکن اب جواب اگر قرآن سے ملتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ وہ حیران ہوا، زبان سے بے ساختہ وہ کلمات جذبات سے بے قابو ہو کر نکل گئے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ غصے میں نے طلاق دیا۔ ایک چیز ذہن میں رکھو، طلاق ایک ایسا لفظ ہے، آپ ہنستے ہوئے دو یا مسکراتے ہوئے دو یا مزاحیہ انداز میں طلاق دو، طلاق تو طلاق پڑ ہی جاتی ہے۔ کوئی اور کلمات آپ کے پاس نہیں۔ حال ہی میں ایک صاحب نے کہا کہ حافظ صاحب اسکول میں ٹیچر ہوں، پڑھاتا ہوں، لیکن کیا کروں اپنے اہلیہ کے علاج کے لیے آیا ہوں، 12 سال ہو گیا شادی ہو کر، لیکن ہر وہ تدبیر اختیار کرتا ہوں اس کو سنوارنے کی، لیکن وہ سدھرنے کی نہیں ہے۔ لیکن کبھی جذبات سے بے قابو ہو جاتا ہوں۔ میں سچ بتاتا ہوں آپ سے، اس حقیقت کے راز کو کیسے چھپا سکتا ہوں؟ کیونکہ آپ نے پرسوں کہا ہے نا کہ چاہے کتنے ہی لباسوں میں چھپا لو خود کو، چہرہ انسان کی حالت کا پتہ دیتا ہے۔ تو اب جی گھبراتا ہے کہ آپ کے سامنے جھوٹ بولنے سے، سچائی اور حقیقت چھپانے سے چھپ نہیں سکتی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حافظ صاحب بیوی کو سدھارنے کے لیے ابھی تک میں نے 60 مرتبہ طلاق دیا، لیکن وہ سدھر ہی نہیں رہی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے 3 مرتبہ طلاق دینے سے وہ تیرے اوپر حرام ہو جاتی ہے، یہ تو 60 مرتبہ طلاق دیا۔ تو کہنے لگا حافظ صاحب سدھرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ میں نے کہا سدھرنے کے لیے دو یا مذاق سے دو، طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اب میں تفصیلات میں جب جا کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ 12 سال میں اس نے جو 60 مرتبہ طلاق دیا ہے نا، تو بس پیچھے جانے لگا تو پتا چلا کہ 5ویں جمعگی تک یہ 3 طلاق بول چکا تھا۔
اب طلاق کے بعد کی جو زندگی ہے وہ حرام ہے. جب بچے پیدا ہوں گے تو وہ حلال تھوڑی ہوں گے, وہ بھی حرامی ہوں گے, اور وہی حرامی بچے بے حیا اور کیا کہتے ہیں بد اخلاق اور بد کردار ہوا کرتے ہیں. ان کی بے حیائی خود کیا کہتے ہیں ان کی زندگی کو پریشان کر دیتی ہے. ابھی عالی جناب محمود صاحب نے دل کو دہلا دینے نہیں, وجود کو تڑپا دینے والی حقائق اور حقیقت کو ایک لفظ میں میرے سامنے بیان کیا تو ایک دم چونک گیا اور میرے دل کے اندر کی کیفیت بدل گئی. کہنے لگے کہ حافظ صاحب بچپنے سے لے کر میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. لوگ کہتے ہیں کہ سیاست میں جھوٹ بولا جاتا ہے, لیکن الحمدللہ جھوٹ کے بغیر میں سیاست کرتے آ رہا ہوں. اور حقیقت ہے میں آپ کو بتاؤں, فیہ شفاء للناس, جسم بیمار ہے قرآن شفا. اہل علم اور علماء اس کا ترجمہ یوں کہتے ہیں کہ جسم بیمار ہے قرآن شفا, روح بیمار ہے قرآن شفا. عبد المقتدر آگے کہتا ہے جسم بیمار ہے قرآن شفا, روح بیمار ہے قرآن شفا, ماحول بیمار ہے قرآن شفا, معاشرہ بیمار ہے قرآن شفا, معاشرت بیمار ہے قرآن شفا, حکومت اور حکمران بیمار ہے قرآن شفا, سیاست بیمار ہے قرآن شفا, صحافت بیمار ہے قرآن شفا, عدالت بیمار ہے قرآن شفا, وکالت بیمار ہے قرآن شفا, گھر اور ازواجی زندگیاں بیمار ہے قرآن شفا. خدا کی قسم قرآن ہر موڑ پر ہماری رہبری اور رہنمائی کر رہا ہے. خدا کی قسم اگر تمہاری سیاست اگر قرآن کے مطابق ہو, خدا کی قسم وہ سیاستدان کہاں ہوگا؟ انبیاء اور شہداء کی صفوں میں ہوگا, اور جنت اس کے مقدر ہوگی, اور خدا جنت کے دروازے کھول کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. آجا میرے بندے, تو سیاستدان تھا, تو وکیل تھا, تو عدالت کی کرسیوں پہ بیٹھے انصاف کرتا تھا, تو تاجر تھا, اور تم کیا کہتے ہیں فلاں فلاں کیا کہتے ہیں کاروباری تھا. خدا کی قسم قرآن ہر موڑ پر ہماری رہبری اور رہنمائی کر رہا ہے. ہر موقع پر قرآن ہمیں راستہ دکھاتا ہے. کاش کہ ہم قرآن کو اپنے ساتھ رکھے ہوتے اور قرآن کو پڑھے ہوتے اور قرآن کی رہبری اور رہنمائی سے ہم فائدہ اٹھائے ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ بچپنے سے لے کر شاید اس عمر تک کیا کہتے ہیں آپ نے قرآن کو اپنا زندگی بنایا, جس کی وجہ سے جھوٹ جو تمام گناہوں کی جڑ ہے وہیں سے آدمی تباہی اور ہلاکت اور بربادی کے راستے پر چڑھتا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ 60 مرتبہ میں نے طلاق دیا. تو ہارون رشید نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور کہا کہ قرآن سے دلیل لا. اب جذبات سے بے قابو ہوا, تھوڑا سا قابو میں آیا تو بڑے بڑے اہل علم اور علماء کو بلایا اور کہا کہ بھائی میں نے اپنے بیوی کو طلاق دیا, اب قرآن میں دلیل مجھے چاہیے کہ میری بیوی چاند سے زیادہ حسین ہے, ورنہ پھر اس کو 3 طلاق. بڑے بڑے اہل علم آتے ہیں, علماء آتے ہیں, فضلاء آتے ہیں, محدثین آتے ہیں, مفسرین آتے ہیں, بڑے بڑے علماء آتے ہیں, اور سب کہتے ہیں کہ ہارون رشید قرآن میں تمہاری بیوی کے تعلق سے جبرائیل کیسی آیت لائے ہوں گے, وہ آیت ہمیں قرآن میں کہاں سے ملے گی؟ بس وہ طلاق تو تمہاری بیوی پر واقع ہو سکتی ہے. لیکن ہارون رشید اب پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی, ہارون بھی اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک چیز ذہن میں رکھو, ہر مرد کا تعلق اپنے بیوی سے ایسا ہی ہوتا ہے, اور ہر عورت کا محبت کا تعلق اپنی بیوی سے ایسا ہی ہوتا ہے. یاد رکھو جذبات میں آئے ہوش میں رہنا, سفر آدمی اسے نہ جانیے, اور کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا, جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا. اب ہارون رشید بڑے بڑے علماء کو بلاتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں ملتا ہے, پریشان ہے. اچانک ہارون رشید کی بیوی کو اپنے پیر و مرشد کی یاد آتی ہے. ایک چیز ذہن پر رکھو, جو مرض کی دوا کہیں اور نہیں, وہ دوا پیر کے پاس ضرور مل جایا کرتی ہے. پیران پیر نے کہا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان بن جاتا ہے. جو مرض کی دوا کہیں اور نہیں, وہ دوا اس طبیب کے پاس مل جاتی ہے جس کو آپ پیر کہتے ہیں. ہر مرض کی دوا وہاں مل جاتی ہے. جیسے مختلف قسم کے امراض اور بیمار, یعنی امراض لے کر بیمار چلے آتے ہیں, اور الحمدللہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ہر قسم کے بیمار یہاں مرکز خدمت خلق میں آ کر اللہ کے فضل و کرم سے صحتیاب ہو جاتے ہیں, شفایاب ہو جاتے ہیں, مسائل اور پریشانیوں سے انہیں نجات اور چھٹکارا مل جاتا ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے.
ایمان دین کا واسطہ اور وسیلہ ہے، میرے حال پہ نوازش مجھ پہ کرم کی بارش، مجھے کیا سے کیا بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ بیوی نے کہا کہ میں اپنے پیر و مرشد کے پاس جا کر اب اس زخم کا مرہم لے کر آتی ہوں، شاید وہاں پر اس درد کی دوا ملے گی۔ وہ دوڑے دوڑے اپنے پیر و مرشد کے پاس گئی۔ کون تھا وہ؟ حضرت بہلول دانا۔ اور ہارون رشید کو کہتا کہ بیوقوف ہے، وہ پاگل ہے، کیونکہ اکثر لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں، باتیں تو بڑے عقلمند ہوتی ہیں لیکن وہ جس انداز اور جس حالت میں ہوتے لوگ انہیں دیکھ کر دیوانہ اور پاگل سمجھا کرتے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھو، اہل اللہ جب اللہ کے عشق اور محبت میں سم ہو جاتے ہیں تو ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ منافقین انہیں دیکھ کر پاگل اور مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں۔ اس لیے عبد المقتدر کبھی کبھی کہتا ہے، یار رہے یار تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، حلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں، بندے مال و زر نہ بنوں میں طالب عز و جاہ نہ ہوں، راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک کہ میں کبھی بے راہ نہ ہوں، چین نہ لوں جب تک کہ راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں، دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر لگی، جن و انس حور و ملائک عرش و کرسی چرخ و زمین، کون و مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ ہارون رشید کی بیوی چلتی ہے، کہاں چلتی ہے؟ زبیدہ چلتی ہے اپنے پیر و مرشد کے پاس، بہلول دانا کے پاس۔ اللہ نے بہلول دانا کو عقل دیا، وہ فہم اور وہ سمجھ دیا، اور وہ اللہ کے عشق اور محبت میں ہمیشہ ضم ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے عشق اور محبت میں ضم ہو جایا کرتے تھے۔ بصرہ کی سڑک سے بہلول گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ سڑک کے کنارے ایک معصوم بچہ کھڑا رو رہا ہے۔ بہلول نے سمجھا کہ لگتا ہے اس کے پاس کھیلنے کے لیے وہ سامان نہیں ہے، چلو میں آگے بڑھ کر اس سے پوچھ لوں گا، اگر اس کے پاس وہ سامان نہیں ہے تو دلا دوں گا۔ اس معصوم 6 سالہ بچہ جو سڑک کے کنارے کھڑا ہوا آنسو بہا رہا تھا، قریب پہنچے بہلول اور کہا کہ بیٹا کیا تمہارے پاس یہ کھیلنے کے سامان نہیں ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ چلو بازار میں بھی تمہیں دلا دیتا ہوں۔ وہ 6 سال کا معصوم بچہ بہلول کہتے ہیں میری طرف ایسے غصے کی نظر دیکھا اور کہا کہ اے بہلول کیا ہم کھیل کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا پھر کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ تو بہلول سے وہ بچے نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو بہلول کہتے ہیں کہ قرآن تو میں نے ہزاروں مرتبہ پڑھا، لیکن بچہ کس رخ پر اور کس موڑ پر اور کس مقام پر لے جانا چاہتا ہے میں سمجھنے سے قاصر رہا۔ میں نے کہا بچے سے کہ بچہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا قرآن میں میرے رب نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ وہ 6 سالہ معصوم بچے کی زبان یہ قرآن کی آیت نکلتی ہے اور کہتا ہے میرے رب نے کہا کیا تمہارا یہ گمان ہے میں نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ نہیں نہیں، تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے اور ایک ایک پل کا اور ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے۔ یہ الفاظ اور جملے سننا تھا۔ بہلول کہتے ہیں کہ میرے اوپر کپکپاہٹ آئی اور میرے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو کر گرا۔ ہوش میں آ کر میں نے اس معصوم سے کہا کہ بیٹا ابھی تو تمہاری اتنی کم عمر ہے کہ اب تمہارے نام اعمال میں تو کوئی گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں، لیکن تم آخرت سے اور خدا کے عذاب سے اور جہنم کے انگاروں سے اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ بہلول ہٹ جا میرے پاس سے، میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں جب بھی
की चूल्हा से गाती है, बड़ी बड़ी लकड़ियों की जगह बारीक बारीक ताड़ियां लगा देती है। मुझे खौफ है वो दिन से कि खुदा जब जहन्नम के अंगारों को दहकाए और बड़ी लकड़ियों की जगह जहन्नम को जलाने के लिए कहीं मुझे न रख दे। इतना कहना था, उसकी ये फसाहत और बलागत और उसके मिजाज के अंदर ये नेकी और तकवा और परहेजगारी देखा तो मेरे ऊपर एक झुंझलाहट सी तारी हो गई, गशी खाया, बेहोश होकर गिरा। फिर जब होश आया वो बच्चा वहां पर नहीं था, तो मैंने और बच्चों से पूछा कि कहाँ गया वो बच्चा, तो बच्चों ने आगे एक घर को बताया। जब तहकीक करने पर पता चला कि वो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान से था। अखलाक व किरदार खानदान के अंदर से मुंतकिल होते हैं। अभी आपने और दो तीन कुछ चीज़ें ऐसी सुनाई कि वालिद मोहतरम ने कभी हराम लुक़मा क्या कहते हैं हलक में नहीं डाला। अल्हम्दुलिल्लाह वो नेकी व तक़वा वो परहेज़गारी है कि अल्लाह ताला ने आपको ये मक़ाम मर्तबा दिया। तो चले, तो हारून रशीद की बीवी हज़रत बहलूल दाना के दरवाजे पर पहुँचती है और कहती है कि बहलूल, हारून रशीद ने जज्बात से बेकाबू हुआ और मुझसे मैं भी हारून रशीद की मोहब्बत में क्या कहते हैं बेकाबू हो गई। इसलिए पुरानी ख़वातीन हमेशा अपने बेटियों से कहती हैं कि अपने शौहर के साथ हिसाब किताब में रहना। वो हमेशा तकिए के पास का एक सांप हुआ करता है, अजदहा, वो कभी भी डंक मार सकता है। बेटे होश हवाश में रहना, मोहब्बत और प्यार तो ज़रूर है, लेकिन बेकाबू होकर बेअदबी करेंगे तो फिर उसके अंदर छलाल और गज़ब हुआ करता है। फिर वो तकिए का सांप बनकर तुम्हारी जिंदगी को और तुम्हारे वजूद को हमेशा के लिए सुला देता है। तो सुबैना ने कहा कि हारून रशीद ने मेरी तारीफ की तो मैं भी जज्बात से बेकाबू हो गई। और उसने कहा तू कितनी हसीन है, तो मैंने कहा चांद से ज्यादा। तो वो बेकाबू होकर कहने लगा कि चांद से ज्यादा हसीन है, ठीक है चल कुरान से दलील ला वरना तेरे को 3 तलाक। बहलूल दाना ऐसे मुस्कुराए और कहने लगे कि ज़ुबैदा, कुरान में आयत मौजूद है, चलो तुम्हारे ऊपर कोई तलाक वाक़ई नहीं हो सकती है। जाओ आज रात अपने शौहर के साथ गुजार लेना, कल सुबह कुरान की आयत लेकर आ रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। ज़ुबैदा जब हारून के पास पहुँचती है तो पहले तो नामाकूल, कम अक़ल, बेवकूफ़, नादान समझने वाला हारून रशीद हैरान हो जाता है कि बड़े बड़े अहले इल्म और उलमा और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के पास इसका जवाब ना मिल सका। वो बहलूल जिसे मैं पागल और दीवाना और कम अक़ल समझा करता था, लेकिन वो कहता है कि जा तुझ पर तलाक वाक़ई नहीं है, कुरान में चांद से ज़्यादा हुस्न की तेरे लिए आयत मौजूद है। हारून रशीद ने कहा कि बेगम, आज तो तेरे पीर मुर्शिद को मान लेता हूँ, लेकिन रात को गुजरने दो, थोड़ा ज़रा अधर रहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े अहले इल्म और उलमा एक तरफ और ये बहलूल एक तरफ। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलो जख्म का हमें सिर्फ मरहम चाहिए, कहीं भी मिल जाए। किसी शराबी के हाथ अगर पास भी अगर तुम्हें वो जख्म का मरहम मिलता है तो मरहम ले लो, ये ना देखो वो शराबी है, बल्कि उसके जरिए से तुम फायदा और नफा उठा लो। हदीस में है कि अगर कोई कहने वाला तुम्हें कोई अच्छी बात कर रहा है, ये ना देखो कि वो शराबी है, बल्कि ये सुनो कि वो क्या कह रहा है। अगर उसकी बातों में अगर तुम्हारे लिए भलाई और खैर है तो आप उसका भी अदब व एहतराम करो और उसकी जो बात है उसको गौर से सुनो और उस पर अमल भी करो। हारून रशीद चौंक गया, कहा कि ठीक है, कल सुबह तक आप उधर रहिए, मैं इधर रहता हूँ, इंतजार करेंगे दोनों। अब इधर हारून रशीद आसमान से निकलते हुए सूरज का इंतजार करती है और ज़ुबैदा पीर व मुर्शिद, तो उसे लग रहा है कि अब मेरी जिंदगी में अंधेरा आ रहा है और पीर मुर्शिद अब उजाला बनकर मेरे घर आने वाला है, वरना पता नहीं खत्म हो गई मेरी जिंदगी। मैं हारून के बगैर नहीं और हारून मेरे बगैर नहीं रह सकता है। इधर से देखता है कि सूरज सुबह का निकलता है और इधर से टिकटिकी बांधे ज़ुबैदा देखती है कि मेरा पीर मुर्शिद आ रहा है। इधर से सूरज सुबह का निकलता है, इधर से बहलूल दाना हारून रशीद के महल पहुंचता है और कहता है कि हारून घबराओ नहीं, कुरान में तुम्हारे बीवी के हसीन खूबसूरत चांद से भी ज्यादा हसीन होने की दलील मौजूद है। बोले क्या है?
تو کہنے لگا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. جو اللہ کو جان لیا وہ چاند سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو جاتا ہے. تمہاری بیوی میرے سلسلے میں اور مجھ سے تعلق رکھتے ہوئے وہ خدا کو جان لیے اور پہچان کے. تو حقیقت یہی ہوا کرتا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں جب آدمی رہتا ہے تو کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے چھینا, اسے آ گیا ہے ورنہ. اب حقیقت اب یہاں سے اصل جو پروگرام ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کو بیان کرتا ہوں. اور کیا کہتے ہیں ایک حمد کے اشعار پڑھتا ہوں, پھر اس کے بعد نعت, پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سا خطاب ہوگا کیونکہ 11:15 ہو رہے ہیں. خواتین کی بھی تعداد ہزاروں میں بیٹھی ہوئی ہے اور مرد حضرات یہاں مختصر نہیں اوپر بھی ہیں باہر بھی بیٹھے ہیں, لیکن الحمدللہ ان کے اندر بیٹھنے کا بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جب یہ باہر نکل جاتے ہیں تو لوگوں کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ اتنا بڑا مجمع اتنی چھوٹی مسجد میں کیسا بیٹھا ہے. روزانہ عالی جناب محمود صاحب کو میں بتاتا چلوں کہ روزانہ 1000 1200 1500 کبھی اتوار کے دن 2000 لوگ غریب کے پاس رجوع ہوتے ہیں. لوگوں کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. جب بھی بٹن دباتا ہوں 50 لوگ کمرے میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھی باہر اور صحن خالی دکھتا ہے. تو ایک دن میں نے پوچھا کہ یار یہ لوگ آ کہاں سے رہے ہیں, تو وہ نمبر دینے والے کہتے ہیں حافظ صاحب ہم کو بھی حیرانی ہوتی ہے آخر یہ لوگ بیٹھتے کہاں ہیں, رہتے کہاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی میرے بھی اور ساتھ کرنے والے خداموں کی بھی نظروں سے ان کو اوجھل کر دیتا ہے. یعنی یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ جگہ میں بھی برکتیں دیتا ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں خاموش انداز سے, اللہ کی رحمت اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے. خاموش انداز سے بیٹھے بیٹھے اپنے وقت کا اور حافظ صاحب سے ملاقات کا انتظار کرتے ہیں. آئے عبد المقتدر کہتا ہے تجھے اپنے غم سے مطلب مجھے غم ہے دوسروں کا, تیرے سامنے نشیمن میرے سامنے چمن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, محبوب مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ الحمدللہ 70 لاکھ سے زائد لوگ مرکز خدمت خلق سے رجوع ہو کر, یہ قرآن پاک کا فیضان ہے, قرآن کا معجزہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے جو مریض ہاسپٹلوں سے مایوس ہو کر اور کبھی کبھی عملیات کی دنیا میں بھی ہے ان لوگوں سے جو لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی رہتے ہیں. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو تقوی اور پرہیزگاری کا لباس پہن کر آج بھی میرے شہر میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں. جتنے بھی شہر میں بیٹھے انسانیت کی خدمت اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں ان کے پیروں کے ذروں میں سے عبد المقتدر ایک ذرہ ہے. میرا شہر اہل علم کا شہر ہے, علماء کا شہر ہے, صدیقین کا شہر ہے, صالحین کا شہر ہے, ولیوں کا شہر ہے, کاملین کا شہر ہے, متقیوں کا شہر ہے, قطبوں کا شہر ہے, ابدالوں کا شہر ہے. جاؤ ڈھونڈو آج بھی میرے شہر میں ولی کامل, پیر شریعت اور کیا کہتے ہیں ولی اور قطب اور ابدال ضرور ملیں گے. میں کہتا ہوں جتنے بھی پاکیزہ اور بااخلاق اور باکردار اور تقوی اور پرہیزگاری کے لباس پہنے ہوئے متقین اور پرہیزگار ہیں ان سب کے غلاموں کا ایک ادنا سا غلام ہے جس سے محبت کرنے والے سامنے بیٹھے ہیں. تصدق اپنے خدا کے جاؤں مجھ کو پیار آتا ہے انشاء, تصدق اپنے خدا کے جاؤں مجھ کو پیار آتا ہے انشاء. ادھر سے ایسے گناہ پہ ہم ادھر سیوں دم بدم عنایت, یہ مرد کی عنایتیں ہیں. میرے حال پہ نوازش مجھ پہ کرم کی بارش, مجھے کیا سے کیا بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے. یہ دعا میں نے بچپنے میں مانگی تھی, کوئی جاہ دے نہ جمال دے مجھے صرف اتنا کمال دے, میں دکھی دلوں کی بنو صدا کے زمانہ میری مثال دے. میرے رب نے اپنی رحمت سے نبی کے صدقے اس دعا کو قبول کر لیا کہ عقل مند رش کرتے ہیں, دانش مند تنگ رہ جاتے ہیں, دوست احباب خوش ہو جاتے ہیں اور دشمن دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور آگے چل کر سنجیدہ ہو جاتے ہیں. پھر آگے چل کر احساس ہوتا ہے تو قریب آ کر کیا کہتے ہیں محبین بن جاتے ہیں, معتقدین بن جاتے ہیں. عقیدت جب حد سے زیادہ تجاوز
کر جاتی ہے تو مرید بھی بن جاتے ہیں، اور آگے صرف محبت نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں عشق بھی کر کر وہ اپنے پیر و مرشد کے کیا کہتے ہیں عشق میں ضم ہو جاتے ہیں۔ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، یہ 3 درجے ہیں جو اللہ کی محبت اور معرفت تک پہنچنے کے لیے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اور محبوب مصطفیٰ کے صدقے آپ کا خادم بنا کر آپ کی خدمت کے لیے بٹھایا ہوا ہے۔ جو کچھ بھی وہ باتیں دل میں ڈالتا ہے وہ آپ کی امانت ہوتی ہے، یعنی وہ آپ تک پہنچاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ اپنے فضل سے، وہ اپنی رحمت سے آپ کے لیے جو امانت اس کے دل میں ڈالتا ہے وہ آپ تک پہنچا دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اے اللہ جس قدر ہو سکا، جس قدر کر سکا قوم کو بات حق کی بتاتا رہا، جس قدر ہو سکا، جس قدر کر سکا قوم کو بات حق کی بتاتا رہا۔ حکم یا رب سنانا میرا کام تھا، دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے۔ تو حقیقت جو باتیں اس کی طرف سے دل میں آتی ہے، القا ہوتی ہے، وہ آپ کی امانت سمجھ کر آپ تک وہ پہنچا دیتا ہوں۔ حقیقت میں اپنے ہر پروگرام کی ابتدا اللہ کے حق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب اقدس میں کیا کہتے ہیں نعت شریف پڑھتے ہوئے شروع کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ چند اشعار حمد کے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ تمہارے نبی ہے ہمارے نبی، دل و جان سے ہمیں پیارے نبی، تمہارے نبی ہے ہمارے نبی، دل و جان سے ہمیں پیارے نبی، پیار ہے پیارے نبی سے،